الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی، یہ محفل اصل ثواب کی میری زبان اردو ہے، گنجائش تو نہیں ہے. حضرت صاحب نے ماشاءاللہ اچھا ہمیں خطاب نورانی وجدانی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سنائے. دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ رب العزت بھائی ذوالفقار کی بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین آمین. اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. میری چند منٹ کی حاضری اسلامی باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جیسے بھی پروگرام ہے ختم ہوگا. تو جب بھی درس و بیان تقریر سننے کی سعادت نصیب ہو جائے. اچھی اچھی آواز کے انداز کے ساتھ ہم نے حضرت صاحب کا خطاب سنا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی ہمارے نکلے ہیں اور یہ آنسو ضائع نہیں جاتا. بے شک اچھی بات ہے کہ خوف خدا سے رونا، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. بے شک. تو جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت نصیب ہو جائے، لاپرواہی بے توجہی سے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اچھی بات لگے، سبحان اللہ کے کوئی ایسے کلمات آ جاتے ہیں کہ بندہ جہنم کا واقعہ پیش ہوتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، لاہور ولا پڑا کرے. تو جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت نصیب ہو جائے، لاپرواہی بے توجہی سے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. یہ دعا کی محفل ہے. بات چل رہی تھی دعا کی بے شک. کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا سے چٹان پتھر ہر چیز پگھل جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. دعا ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے اور مرنے والے کے لیے اس کا بڑا ہی اجر ہوتا ہے. اب ایک جب بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اٹھا کر میت کو قبرستان لے جاتے ہیں، عرصہ جا کر دفنا آتے ہیں. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے سونے نبی علیہ السلام کا جھوٹا پانی نہیں پیتے. چھوٹی سرائے کی بھی آپ کو سمجھاتا چلوں. حضور علیہ السلام کی زوجہ مبارک ہماری تمہاری والدہ ام سلمہ، سبحان اللہ. یا حضور علیہ السلام نے گھر آئی بے شک. کہنے ساری اما انہاں کو ایک لونڈی آئی، انہاں دے اے صاحبزادے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ چھوٹے جی ہیں تے حضور علیہ السلام کہیں جائیں گے کم دے چلیں گے تے ایویں کھیڑ دانے کو لگی، انہاں کو لگی ترہے پیاس لگی. حضور علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا، لکڑ دا ایک پیالہ، سبحان اللہ. سبحان. لکڑ دا پیالہ پانی آ سونے نبی نے پانی نوش فرمایا، بچا کے آپ چلے گئے. کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ میں کھیڑ دے اما کو اما میں کو پانی ایک پیاس ترے لگی پانی تے جے ڈٹھے نا تو پانی جو حضور علیہ السلام دا جھوٹا آپ نے جو نوش فرمایا وہ پانی چاہ کے پی کے دے. سبحان اللہ. سونے نبی دا جھوٹا پانی حضور علیہ السلام دے پیارے مبارک ڈالا. اے او بال ہے. اچھا حضور علیہ السلام نے واپس آئے تے پوچھے نا لیکن پانی ہاں میں پانی پیتے میں پانی جو بچ گیا وہ پانی کی دے گئے. اور انہوں نے فرمایا کہ او جی ساری لونڈی ہے اون دا پتر ہے خواجہ حسن بصری او کھیڑ دا ہے وہ ترے لگی آگ پانی پی کے دے. اچھا در پانی پی رہا. حضور فرمایا جتنا پانی پیتے اتنا علم آ گیا. سمجھ آئیے نا. ایسا سنے تقریر کوشش کروں عمل کروں. اور حضور علیہ السلام دے ایک تابعی بزرگ ہیں کہ بیٹھے اپنے حجرے مبارک اللہ کا ذکر کرے بیٹھے نماز پڑھیے، تسبیح چاہ کے بیٹھے قرآن حدیث پڑھتے بیٹھے. ایک عورت آئی ہے، انہاں کو ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگے حضور قبلہ میں بڑی دکھیا میری ایک دھی ہاں سونی خوبصورت حسین و جمیل جوانی دے عالم دے پہنچی ہے. اچانک انہی طبیعت خراب تھی گئی، بخار تھے، طبیعت خراب تھی گئی ہے. میری دھی فوت تھی گئی، مر گئی.
بس جیڑے وہ مر گئی ظاہر کرے جنہ مرد دکھ کو حکم تھی تکلیف تو اسی کو ہوتی ہے جس کا مرتا ہے. اور وہ کیا دی ہے حضور بات یہ ہے کہ میری بیٹی ہے میری دنیا اجڑ گئی جس کی اولاد چلی جاتی ہے جیسے پتر یا دھی چلی جاتی ہے جوانی دے عالم میں ماں پہ وہ پوچھو ادھر ڈوک سنو وہ سارے زندگی مر گیا یاد کرنا کہ ان کی اداؤں ایک دی یہ خوبصورت حسین اور نوجوان لڑکی وہ آگئی حضور دادے میری دھی جڑی ہے وہ دنیا تو چلی گئی ہے اور میں تھوڑے کول آئی ہاں تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ رب تعالیٰ نے میرے دھی دے نال کیا معاملہ فرمایا. کیا بات ہے کیا بات. اچھا آپ فرمایا بی بی تو یہ کر نماز پڑھ کیا نماز پڑھ فجر ظہر عصر مغرب عشاء دی تو نماز پڑھیں کہیں نہ گال نہ کریں عشاء دی نماز پڑھ سونے نبی دی ذات تے کثرت نال درود پڑھ رب دی بارگاہ وچ دعا کر التجا کر مولا کریم میرے دھی دے نال کیا معاملہ تھا میں کو دکھا. عورت جو گئی وظیفہ کھیلی کے اصلا وظیفہ کھیلنے پیر صاحب اصلا وظیفہ کھیلنے کریں دے نہیں درود پاک پڑھے نماز پڑھے عشاء دی پڑھ کے درود پاک پڑھے کہ دھی دی روح کو ایسا لے سباب پہنچائے اللہ کو دعا منگی والدہ آئی دعا دا صدقہ اللہ میری دھی کا دھی دے لائے مامنے کی طرح میں کو دکھا رات جب میں سکتی ہوں اسے سمجھے اسے خواب دے دے اگر مایا جو ڈٹھا نا میں سمیاں کیا ڈٹھے میں قبرستان ہاں وہ بڑا قبرستان وہ قبرستان دے سارا مردے کو عذاب ہے بھاگا عذاب رب تعالیٰ کا کہا تو میں خواب میں دیکھ رہ گئی ہوں بند مردے میں دیکھ رہ گئی ہوں میری دھی میں کو نظر نہیں آنے پہ بے مردے تو نظر آنے پہ تو بھاگا عذاب ہے میں دیکھ گئی ہے دیکھ اچانک انہیں دھی نظر آئی ہے انہیں ہوتے جی بھاگا لباس انہیں کا ہے پیرا دے بیڑی یعنی کالے وجہ تو بڑی پریشان تھی گئی. پیارے اسلائی بھائیو ایک غور ہے عبرت ہے توجہ کرو ہدایت شیر جڑے بیدار تھے خواب نٹھے نے دھی دے عذاب ہے قبرستان پورے قبرستان دے عذاب اللہ تبارک و تعالی کہا سویرے اٹھئے سونے نبی دی بارگاہ وچ پہنچئے اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کعبے پور کی بارگاہ پہنچئے حضور ابلا میں اپنی دھی دے گی تھی دوسرے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مردے آپ کو مر بنیا لوگ آدھے مر گئے مرنے کیا ہے نہیں جیندے ہیں اللہ رب العزت قرآن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات كل نفس ذائقة الموت نفس کو موت ہے بقا ہے صاحب پہنچ گئی ہے کہ یا حضرت میں رات خواب لٹھے بڑا عجیب خواب ہاں جہاں قبرستان دے ہزار بتا مدفن ہاں سارے دے عذاب میری دھی بھی عذاب ہاں عذاب ہاں عذاب دے کے زندہ یعنی کہ انہیں پیرا بیچے حتی میں بیڑی ہاں آپ غمگین تھی گئے غمزدہ تھی گئے غم وچ آمن شریک غمزدہ تھی گئے اگر بی بی تو دعا کرتا میں اسائی دعا کرے سو انشاءاللہ بھائی ذوالفقار دا بیڑا پار تھی سی اگر بی بی دعا کر روحانت حد چاہتے ہیں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حد چاہتے ہیں بی بی آدھی رہ گئی ہے آمین کیا آدھی رہ گئی ہے آمین آمین الہی قبول فرما اگر جڑے آمین دعا کرے دی چلی گئی رو دی گئی ہے دعا کریں دی گئی ہے حضور دے خواجہ حسن بصری دی بارگاہ چلی گئی ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رات جو ستا تو میں ڈٹھے سمجھ لیا اسا سمجھے بلڈنگاں کوٹھیاں ساڈے جزات ایک کاروبار اے اسا گل سہرت کر کے سمجھے حضرت میں رات ستا وہ عورت دا جڑا میں غم سمجھ میں تو تکلیف تھی میں دعا کی تھی میں اللہ یہ دھیو کو بھادا عذاب آکھا میں رات ستا تو میں عجیب خواب ڈٹھا کیا میں ڈٹھا جنت ہے تو جنت وچ ایک باغ سبز باغ اودے وچ نور دا ایک جھولا اچھا ہوں جھولے دے وچ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے تے نور نال بلدی بیٹھی ہے تے لوڑے کھا دی پئی جھولے جنت وال میں کو خواب جو آ دی حضرت مجھے پہچانا
میں کو جانے میں سنانے میں کون ہاں آپ فرمایا خاتم بی بی میں پتہ نہیں سنوں تو کون ہے کہ میں اوہ دہا میں اوہ حضرت صاحب جیدی والدہ عورت تو آپ کو آئیے دسائی ہے عورت آئی نہیں اور تو کو دعا کروا کے گئی ہے تو آپ کو دسنے میں فوت ہی گئی ہے میں ہوں عورت دھیا میں ہوں عورت دھیا کہ بی بی کالے ٹھیک ہے تو ہوں عورت دھی ہے لیکن جنت وچ کیوے او تو بھی معاملہ دسا گئی ہے کہ جہنم بھاگ 1000 مردہ مدفن رہا میری دھیدوں تے عذاب نازل رہا اے مرتبہ اے بقا کیوے ملیا اور توجہ نہ سنائے گا سال سوال کی محفل چاہے جو تھے دعا کی محفل کیا کہ صحیح گالے ہیں میری والدہ نے ٹھیک دستن ہے ایک شخص ہا نیک سال شخص یہ قبرستان تو گزرے نے گزرنے بعد انہیں درود پاک پڑھے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے 3 مرتبہ کل شریف پڑھے ہے پڑھنے بعد آنکھیں جہنجو آگے اللہ میں درود پاک پڑھیں کل شریف پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں درود پاک پڑھیں اللہ انہا درود پاک پڑھن دا صدقہ کل شریف پڑھن دا صدقہ سورہ پاک پڑھن دا صدقہ اللہ تمام جتنے مسلمان اے فوت شدہ ہے قبرستان ہے مدفن اللہ میں انہا دے کوئی احسان ثواب پوچھے نا یہ کر کے ہوگے سارے ہوتے عذاب نہ دے انہا ثواب جو مل دے اللہ تعالیٰ نے سارے جنت علیہ مقام عطا فرما اور پتہ لگا پیارے اسلائی بھائیوں اے دعا کی محفل کیا دعا دا احسان ثواب پتہ لگا مرنے کے بعد مردہ نہیں احسان ثواب پہنچ دے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ اے بڑے ولی گزرے اے دعا کی گال تو اپنے سے دا آخری گال انہیں بعد انشاءاللہ ختم پڑھتے ہیں آپ فرمایا آپ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ اتنا اولیاء اللہ ہی خوف علیہم خبردار اللہ دے ولی نہ کوئی داد نہ کرتا آپ فرمائے دیں میں ایک شہر دے چوک بیچ بازار وچ کھڑا میں ڈٹھے ایک میت بندے آئے وہ جنازہ چاہ کے بینے پہ ادھے توجہ کرو ختم دفعہ آوازہ آخری گال دعا دی آگے صحیح میں ڈٹھا کیا جنازہ 4 بندے چاہ کے آندے پہ جنازہ ہا کٹڑ دے چاہ کے آندے پہ میں اور کھڑ گیا سوچن پہ گیا یار گال ہے جنازے نال تو بندے ڈھیر سارے ہوتے ہیں یہ 4 بندے جنازے نال کیوں وجہ کیا حضرت میں جنازے دے پیچھو پیچھو میں ٹور پیا جنازے تو پیچھو ٹور پیا 4 بندے جنازے چاہ کے پہنچ گئے وہ جنازے گائے بھی پہنچے انہوں نے کھٹڑا تلے رکھے نے میں چھے میں گالے ہے 4 بندے پکڑ گئے ایک بندے کو باقی سے گال کیا ہے بندہ فوت ہی بندہ راش ہوتے پیچھو جنازہ آگا ہوتے بندے ڈھیر سارے شکار زیادہ ہوتے یہ وجہ کیا وہ آکر کہا صاحب صحیح صاحب کو کوئی پتہ کیا ہے اسد کرائے دے اسد کرائے دے صاحب کو کوئی پتہ کیا ہے ایک عورت سارے بول آئیے تو انہیں کہ میرا پوتر فوت ہی کہ میں تو کو کرایہ دے سا تو سارے کو گھین چل لو تو ایک قبر چھ مدفنی کرو تو وال میں تو کرایہ دے سا آپ فرمایا خدا دی قسم ہے تو سا صفحہ بڑھاؤ میں ہی دا جنازہ ہی پڑھے سا اپنے حق نہ نہیں ملے سا آپ نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ 4 بندے جو کرایہ دے مجھے گال سنگا کہ صفحہ بڑھاؤ انہیں صفحہ بڑھوا کے دے جنازہ پڑھے جنازہ پڑھ کے وقت قبرستان قبرستان جو گھن گئے حضرت ذوالنون مصری اللہ دے ولی نے جنازے کو تلے لہے اپنے حتہ نہ لہا کے اور مدفن کر دیتی مٹی سٹیج گئی مٹی دی دعائی ہے اسفہ کو دعائی نہیں آنے کہ مٹی سے بنایا مٹی میں لے جائیں گے اور پھر مٹی سے ہی اٹھائیں گے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ قرآن نے فرمایا مٹی سے بنایا مٹی میں لے جائیں گے مٹی سے اٹھائیں گے اگر صحیح کو جنہیں لہا دیتے سارا کوئی بھائی والا انہاں کو آگے بتوسا کہ اسا اور کھڑے ہیں جو 4 بندے اور عورت آوڑ والی ہے انہیں سب کو کرایہ دے ہوئے حضرت صاحب آپ حضرت ماہی کی جھاڑی دے پیچھو گستان دے درخت تھا انہیں جھاڑی دے پیچھو لوگ گیا او عورت آئی ہے چادر بلہیٹ کے نقاب لاکھ آگے پوتر کی قبر دے پائی گئی ہے وہ 4 بندے جو انہوں کو کرایہ دیتے ہیں تو تسا کرایہ گنو بنیو بڑا ہی کرایہ ہونا آکھے صحیح کو پائی گئی ہے باور دے بعد انہیں آپنا دوپٹہ یہ پوچھل لہا دیتے ہیں لارے صلاحی بھائیو بڑی توجہ دی گال ہے دعا دے ماہا پوتر سارا یعنی پوتر نے عیب کی ہے آکھے صحیح گال ہے انہیں آپنا پوچھل یہ لہا کے وال کھڑا دیتے ہیں رب دی بارگاہ میں ہاتھ چاہتے ہیں مالکہ اور قریب ربہ اور رحیمہ میرا پوتر دنیا میں یہ گناہ کی جنہیں کوئی گناہ ہی نہیں چھوڑے
یہ دنیا میں رہ گئے گناہگار بنتا رہا، اے شرابی ہا، زانی ہا، ہٹکینی ہم لیکن نہ منندہ ہا، میری گال نہ منندہ، جڑے تقدیر غالب آ گئی ہے، موت قریب ہے، یہ اپنی طبیعت خراب تھی ہے، یا اللہ یہ نصر ہے یہ آج کی دیا ماں تو میری ماں ہے، بس دیوے کر رہے ہیں میں کو قبر ہے دفنا کے میرے واسطے دعا چاہ کرے اللہ کرم کا فرمائے سے آدھے جڑے دعا مانگنے شروع کی تھی نا اللہ اے میرا پوتر ہا دنیا میں جو گناہگار ہا بدکار ہا اسیاکار ہا اے میرا آنکھا نہ بنے دا مالک میں ہی بات ہا میں دعا کریں دیا اللہ میرے پوتر کا بے حساب و کتاب جنت جا عطا فرما انہیں قبر کے سارے منزل احسان فرما یہ روندی رہ گئی خواجہ حسن ذنون مصری رحمت اللہ دے رہ گئے کوئی عورت روندی پئی ہے یکدم روندی جو ڈھٹی ہے بے ہوش تھی گئی ہے بے ہوش تھی گئی ہے وال افاقہ تھیا ہوش آیا وال کھلڑ بہ گئی کیا کھلڑ بہ گئی ہے اور ذنون مصری اگے ٹو رہے کہ اماں بھی گال سن میں کو تیری گال سمجھ نہیں آئی تو آپ کو گال سمجھ نہیں آؤں قاری صاحب یہ تو کتاب سنا دے سب کو گال سمجھ نہیں آتی والے بے بندے سب گھیرے میں پھنسا کے دعا کہنے گال کو سمجھو تو بچوں ڈال پیارے اسلائی اچھا میں کو سمجھ نہیں آئی ایک گال کیا ہے جنازہ چار بندے ایک اون مرنا ایک پوتر ہے دعا منگے نا روندی رہ گئی ہیں رونے بعد فالتو بے ہوش سی گئی ہیں فن اٹھی ہیں گال کھیل پئی ہے ماجرا کیا ہے اکے گال سون اے میرا پوتر ہے اے پوتر پوری زندگی گناہ میں جو گزاری ہے ماہی کو ہٹکے دیا کوئی شراب پوری کرنے اندر نچ دائی گاؤں بے آدمی فاش کلامی سارے محلے علاقے رہی تو گلتانگا اتنے بیمار بھی آئی ہیں کہ اممہ گال ہے میں مر بنجا مرد بعد بنجے دکان دے آن کے کفن کا کپڑا کھیننا ہوئے کہ میں کو غصہ دینا ہوئے چوپ کر کے اعلان نہ کریں کہ کچھ سامن میں فاسق فاجرہ گناہگارہ بدکارہ لوگ کیا اکثر کوئی مر گیا ہوئے انہیں بلکہ تانگا کہیں کلا دسا ہے چوپ کر کے بندے گھنا ہوئے کہ قبر کو میں دفنانے میں دفنانے میں دعا جب مقصد اللہ کرم فرمے سے اگر ٹھیک ہے چلو ایک آدھر تیری بھی سمجھ آ گئی ہے لیکن جڑے تو دے دعا جو منگی ہے تے بوٹھڑ کھلا دے وال کھلا دے تو دعا مانگ دی رہ گئی روندی رہ گئی رومڑت بعد جو اٹھی ہے بے ہوش تھی ہے بعد وہ کھیل پئی ہے اگر جڑے میں دعا مانگ دی گئی ہے نا میں رون دی گئی ہوں میں کو یکدم غشی تاری ہے میں ڈھٹیا ڈھٹن دے بعد میرے کنہ وچ آواز قبر چ اماں تیرے دعا دا صدقہ اللہ میں کو بخش اماں حق جاتا نے باور بنا ہے میرا رب کریم تیرے کو بھی زیادہ تے دعا چ کیتی ہے اللہ نے کرم فرمائے میرا بیڑا پار تھی گیا یہ دعا کا صدقہ ہے دعا منگیا کرو پیارے اسلامی بھائیو ٹائم ختم نہیں ہے میں دعا دے بے تو پیارا سنا ہوا اللہ تبارک و تعالی بھائی ذوالفقار دی بشکی جو مقصد فرمائے دعا دل نہ کی کرو جیندے واسطے آؤ دل نہ دعا کرو مرنا واسطے ایسا ایسا اللہ رب العزت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی امین وصلی اللہ علیہ وسلم